کہ سر ہم تیار ہیں۔ اب پاکستان نیوکلیئر دھماکے کرنے جا رہا تھا۔ ملٹری اور نان ملٹری ایڈ انڈیا کو میری تھی وہ بھی بند کر دی۔ IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ان سب بینک نے پاکستان کی امداد روک دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تک کہا کہ اگر انڈیا چاہتا ہے تو 4 ایسے اور ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے۔ بقول نواز شریف صاحب کے US کے پریزیڈنٹ نے نواز شریف صاحب کو کال کی اور یہ بولا کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو آپ کے اوپر عراق جیسی سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ملکوں کے بارڈرز پر بھاری اسلحہ اور فوج پہنچنا شروع ہو چکا۔ Now I am become death, the destroyer of worlds. سرویلنس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ پاک فوج کے جہاز صرف فضاؤں میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تجربات سے بحث 3:16:30 پر چاغی کے صحرائی علاقے میں زیر زمین یکے بعد دیگرے کیے گئے۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب پاکستانی قوم کا ایٹمی قوت بننے کا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا۔ آئیے آپ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی وساطت سے اپنی اس عظیم اور تاریخی کامیابی کے عظیم لمحے کے گواہ ہوں۔ تو دوستوں، کیسے یہ میزائلز کی ریس ان دو ملکوں کو ایٹمی دھماکوں تک لے آئے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ چلیے شروع کریں۔ انڈیا کے پاس اس وقت اگنی 2 تھا جو کہ 2000 کلومیٹر تک کے ایریا کی رینج کو کور کرتا تھا، جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت صرف 300 کلومیٹر تک کے رینج کا ایک میزائل تھا، اور یہ ڈیفرنس کافی بڑھتا جا رہا تھا۔ پاکستان پر یہ بھی پریشر تھا کہ وہ ایک ایسے میزائل کا تجربہ کرے اور اس پاور کو اسی طرح بیلنس کرے۔ 6 اپریل 1998 پاکستان نے غوری میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ غوری میزائل انڈیا کے اس اگنی 2 کا جواب تھا جو کہ 2000 تک کے ایریا کو کور کرتا تھا۔ پاکستان نے ایک ایسا میزائل بنایا جو کہ 1500 کلومیٹر تک کے ایریا کو کور کرتا تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اینٹی میزائل سسٹم تھا، یعنی کوئی بھی اینٹی میزائل سسٹم وہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اور یہ پاکستان کا پہلا میزائل تھا جو کہ 10 منٹ میں 1500 کلومیٹر تک کے ایریا کو کور کرتا تھا اور اپنے نشانے کو ہدف بناتا تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب قزاقستان کے وزٹ پر تھے کہ انہیں کال ریسیو ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے راجستھان کے علاقے پوکران میں 3 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انڈیا 74 میں پہلے بھی ایٹمی دھماکوں کے تجربے کر چکا۔ UAE میں ایک تقریب میں آرمی چیف اور ڈاکٹر ایکیو خان موجود تھے۔ آرمی چیف کے بار بار ایک ہی سوال پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک ہی جواب دیا کہ سر ہم تیار ہیں۔ اب پاکستان نیوکلیئر دھماکے کرنے جا رہا تھا، لیکن پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے سے پہلے دنیا کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ انڈیا کے ان حملوں کے بعد امریکہ جو کہ بہت بڑا دوست تھا انڈیا کا، اس نے 12 کروڑ کی فوجی امداد انڈیا کی روک۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈنمارک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ان ملکوں نے تو اپنے سفیر تک واپس بلا لیے، اور پوری دنیا سے جو بھی ملٹری اور نان ملٹری ایڈ انڈیا کو میری تھی وہ بھی بند کر دی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انڈیا نے 2 اور ایٹمی دھماکے۔ اب G8 سبمٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں، لیکن رشیا نے انڈیا کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تک کہا کہ اگر انڈیا چاہتا ہے تو 4 ایسے اور ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے۔ India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. اس نے پورے وشو کو دکھایا کہ بھارت کے بھومی بھان ویگیانوں کی بھومی ہے، اور ایک مضبوط نیترتو کے ساتھ بھارت نیت نئے مقام اور تو دوستوں، صرف یہی نہیں بلکہ چائنا اور امریکہ کے جو انویسٹرز تھے ان کی طرف سے یہ بھی پریشر تھا کہ انڈیا کے اوپر سینکشنز نہ لگائے جائیں، کیونکہ انڈیا کے اندر جو ان کی اس وقت انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کو نقصان پہنچا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی جلدی یہ آگ بھڑکی تھی اس سے کہیں زیادہ جلدی یہ آگ بجھ بھی گئی، اور اس کے بعد امریکہ، چائنا اور آسٹریلیا نے تو مزید سرمایہ کاری کے ایگریمنٹ بھی سائن کر دی۔ جب انڈیا نے یہ دنیا کا ریئیکشن دیکھا تو انڈیا اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔
انڈیا کے پرائم منسٹر جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کھلے عام دھمکیاں لگانے لگ گئے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی یا اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو ہم آپ پر ڈائریکٹ ایٹمی حملے بھی کر سکتے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں ملکوں کے بارڈرز پر بھاری اسلحہ اور فوج پہنچنا شروع ہو چکی. During the final stages of their offensive in East Pakistan. On this front, in a war lasting less than 2 weeks, the Indians swept all before them. The months before war broke out, the Indian army had worked out maneuvers for the various salients in its attack. And for the most part, they... اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس گرین سگنل کے بعد اب جس شخص کا انتظار تھا فائنل کال کا وہ تھے پرائم منسٹر نواز شریف. اب یہ کافی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ملک میں ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے اور بعد دونوں کے ریئیکشنز اور ان کی ذمہ داریاں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے کندھوں پر. اب جو پریشر تھا وہ انہوں نے ہی جھیلنا تھا. صرف یہی نہیں، انٹرنیشنل پریشر تو تھا ہی تھا بلکہ پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ احتجاج کیے جا رہے تھے مختلف پارٹیوں کی جانب سے. پاکستان پیپل پارٹی جو کہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی ان حملوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ڈر گئے ہیں، جبکہ لاہور میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی احتجاج کیا ہوا تھا اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے کہ ہمیں فیڈر نہیں ایٹمی ہتھیار چاہیے. بقول نواز شریف صاحب کے یو ایس کے پریزیڈنٹ نے نواز شریف صاحب کو کال کی اور یہ بولا کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو آپ کے اوپر عراق جیسی سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں. انہیں خوب دھمکایا کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو آپ کو خوب نقصان اٹھانا پڑے گا. اب امریکہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے اس کی طرف سے ایسی دھمکیاں آنا پاکستان کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ تھی. اب یہ سارا پریشر برداشت کرنا ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ پہلے ہی IMF کے قرضوں سے جکڑا ہوا ہے، یہ ڈیسیجن لینا اس وقت آسان نہیں. اب یو ایس کے پریزیڈنٹ کے کال کے بعد امریکہ نے اپنا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں بھیجا جو کہ کافی ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن تھا. اس کا کام یہی تھا کہ سیاسی اور عسکری قیادت سے مل کر ان ایٹمی دھماکوں کو کسی طرح روکنا ہے یا پھر کسی حد تک ڈیلے کرنا ہے. ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈالرز کی بارش کرنے کا بھی سوچ لیا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ $10 کروڑ اور اس کے ساتھ F-16 طیاروں کی رقم واپسی کا بھی وعدہ کر دیا تھا کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے لیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ہم یہ آفرز آپ کو دے سکتے ہیں. لگ جائیں گے. امریکہ کو امید تھی کہ شاید پاکستان ہمارے دباؤ میں آ جائے. کلنٹن کا رویہ اس کا ایروگنس اور ڈرانا دھمکانے والا نہیں تھا. یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ $1 بلین مدد دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کیبنٹ سے یا میرے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ سنی سنائی بات ہے. اس موقع کو مس کریں گے. we'll miss the train. اور ایکسپریس ٹرین never wait the passengers. This is the right time to take the decision. Then decisions come in our favor. ہم نے نوٹ کیا کہ 28 مئی کو جب انہوں نے دھماکہ کیا، ہم ہندوستان کے جو ایٹیچیوڈز تھے، ہندوستان کا رویہ تھا، مانیٹر کر رہے تھے. ادھر تو لگتا تھا جیسے سب سن گیا. وہ لوک سبھا کا اجلاس تھا، وہ سسپینڈ ہو گیا. کیبنٹ کمیٹی میٹنگ بول گئی، کوئی ترجمان نے جواب ہی نہیں دیا. ان کے چہرے مرجھا گئے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہی لوگ جو ایک دن پہلے اتنا تکبر تھا، اب کیا ہو گیا. جب واجپئی صاحب لاہور آئے، بس جب میاں صاحب کے مذاکرات شروع ہوئے واجپئی صاحب کے ساتھ، میں ان کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے شروع ہی کیا کہ میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی نیوکلیر پاور بن گئے. وہ ہنس کے کہا انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ واجپئی نہیں ہنسا، ہم لوگ ہنسے، میاں صاحب نے مسکرایا، وہ نہیں ہنسا. جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو امریکہ نے اپنا ایک آخری کارڈ کھیلا. اب یہ کارڈ یہ تھا کہ امریکہ UN میں قرارداد لانا چاہتا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایٹمی دھماکے کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کے اوپر عراق جیسی سینکشنز لگائی جا سکتی. اب پاکستان کے اندر یہاں پہ کافی زیادہ ٹینشن کریٹ ہو رہی کیونکہ یہ دھمکی کوئی عام دھمکی نہیں تھی. اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی تھی تو پاکستان شاید کبھی بھی ایٹمی دھماکے نہ کرتا. لیکن ایک ملک
جس نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا، جس کا ہم آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہے انڈیا. کیونکہ انڈیا پاگل ہو گیا تھا طاقت کی نشے میں، اور انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، اور چائنا کو یہ بولنا شروع کر دیا 62 میں جن علاقوں پر آپ نے قبضہ کیا تھا ان علاقوں کو فوراً خالی کیا جائے، اگر آپ نہیں کرتے تو ہم آپ کے اوپر ایٹمی دھماکے کر دیں گے. اب جب انڈیا نے چائنا کو یہ دھمکیاں دیں تو اس کے بعد چائنا نے UN کے ممبرز سے یہ بات کی کہ اگر کوئی ایسی قرارداد لائی جاتی ہے تو چائنا اس کو فوراً ویٹو کرے گا. اب یہی سچویشن تھی جس نے ہماری مدد کی، اور ایسی کوئی قرارداد لائی ہی نہیں گئی، بجائے اس کے کہ قرارداد آتی اور چائنا کی طرف سے ویٹو ہو جاتی. امریکہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. اب پاکستان کے لیے سارے راستے ہموار تھے اور پاکستان بالکل ایٹمی تجربات کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک ایسی چیز جو کہ ایٹمی دھماکوں سے چند دن پہلے ہوئی جس نے پاکستان کو پوری طرح سے ہلا کر رکھا. اب پاکستان کو مختلف سورسز سے خبر مل رہی تھی کہ انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کی ایٹمی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اب یہ کافی ٹینس سچویشن تھی کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ اس وقت کیا جا سکتا تھا کہ پہلے بھی کئی ملکوں میں اس طرح حملے ہو چکے تھے ایٹمی انسٹالیشن. اب پاکستان کی سفیر نے امریکہ میں اسرائیل کے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی نیت ہے پاکستان کی ایٹمی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے کی. تو انہوں نے کلیئر ورڈز میں یہ بات بولی کہ ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے. اب ایک آرمی چیف کی طرف سے ایک ایسا پیغام آنا ہمیں یہی میسیج دے رہا تھا کہ ہاں واقعی اسرائیل کی کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی نہیں تھی پاکستان کی آرمی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے کی، لیکن ہمیں انڈیا کا ڈر تھا کہ انڈیا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے. پاکستان اب ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے. پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے اپنے دوست ممالک کو اپنے اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا جن میں چین اور سعودیہ شامل تھے. پاکستان ان دونوں ممالک کو اپنے اعتماد میں لیا. اعتماد میں لینے کے بعد چاہی کے ارد گرد کے 100 کلومیٹر تک کے تمام علاقے کو خالی کروا دیا گیا. اب سرویلنس سٹارٹ ہو چکی ہے. پاک فوج کی جہاز صرف فضاؤں میں نظر آ رہے ہیں اور ہمارے کچھ میزائلز کا رخ انڈیا کی طرف کر دیا گیا ہے سیف سائڈ کے لیے، تاکہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے تو پاکستان ان سب چیزوں کا بھرپور جواب دے سکے اور ان کو بتا سکے کہ ہم جوابی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہم ایٹمی دھماکوں سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والے. دوپہر 3:16 بلوچستان کے وہ پہاڑ یعنی چاہی 5 ایٹمی دھماکوں سے گونج اٹھا. چاہی 1 کے بعد 30 مئی کو چاہی 2 کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا اور انڈیا کے ان 5 تجربوں کے بدلے میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور انہیں بتایا کہ ہم آپ سے ہر قدم آگے ہیں اور ہم آپ کو بھرپور جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں. تو دوستوں اس دن پاکستان دنیا کی 7ویں سب سے بڑی ایٹمی طاقت بنی اور دنیا کو ہر قسم کے حملے کی اور کسی بھی دباؤ کی بھرپور جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے. یہ وہ دن تھا جس دن نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو چکا تھا کیونکہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت تھا جو کہ نیوکلیئر پاور رکھتا تھا. IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ان سب بینک نے پاکستان کی امداد روک دی. جاپان نے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دیں. امریکہ نے تو پاکستان کو سخت سے سخت سزا دینے کا اعلان کیا. سویڈن نے تمام عسکری تجارت روک دی پاکستان کے ساتھ. جرمنی نے تمام ترقیاتی انویسٹمنٹس کو ترک کر دیا. لیکن ناظرین اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ دوست ممالک کھڑے تھے، پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. وہ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کو مزید امداد دینے کا بھی اعلان کیا. ہمارے فارمر فارن سیکرٹری شمشاد احمد صاحب نے یہ بات بتائی کہ اس تمام خطے میں انڈیا نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے اور ہمیں دھمکیاں دی اور مجبور کیا کہ ہم بھی خود کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کریں. اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب پہ پریشر تھا، اگر وہ پریشر ہینڈل نہ کرتے یا امریکہ کی وہ ایڈ کو ایکسیپٹ کر لیتے یا وہ $10 بلین یا F-16 کی بات ہو، ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تو شاید ہم کبھی بھی ایٹمی دھماکے نہ کر سکتے. آج ہم انڈیا کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا کر جی رہے ہوتے اور انڈیا کی دھمکیوں کا ہم جواب شاید نہ دے پاتے. اور ان کو سپورٹ تھا پاکستان سے اور اپنے دوست ممالک سے جن کو انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کو بھرپور ہمت دی کہ آپ ایٹمی دھماکے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.